اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں فجر میڈیا کے پلیٹ فارم پر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں پہلی نشست آپ نے اگر ملاحظہ کی ہو تو اس میں ہم نے افضلیت امیر المؤمنین کے حوالے سے مفصل گفتگو کی تھی اور نہایت ہی علمی اور مدلل مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ اسی کا آج تسلسل یعنی اسی کی آج دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ افضلیت امیر المؤمنین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قم المقدس کی نہایت فاضل شخصیت مولانا سبطین نقوی امروہی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں؟ اللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ قبلہ، ہم نے پہلی جو نشست ہوئی تھی اس میں گفتگو کی تھی کہ افضلیت امیر المؤمنین کے حوالے سے جو معیار قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، جو معیارات رسول اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان معیارات کو اس لیے مد نظر رکھ رہے ہیں چونکہ مسند رسول ہے، اور جو قاعدہ اور کلیہ علماء کلام اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں اور خلیفہ کا افضل ہونا لازم ہے، پس حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ افضلیت نہایت ایک کلیدی چیز ہے خلافت کے لیے۔ تو پس انہوں نے سر توڑ جوڑ کوشش کی ہے کہ حضرت ابوبکر کو افضل ثابت کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے معیارات کو ہم نے ڈسکس کیا گزشتہ پروگرام میں قرآن مجید سے، جس میں غالباً علم کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، شجاعت کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو خود ان کی اپنی کلامی کتب میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج ہم ایک اور زاویے سے افضلیت امیر المومنین کے اوپر گفتگو کریں تاکہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہاں پر ایجاد ہو، اور وہ سوچیں کہ ہم امیر المومنین اور حضرت ابوبکر میں جو افضلیت کا معیار ہے وہ اپنا تعصب، ان کے تعصب کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، یا وہ معیار ہے کہ جو خود رسول اللہ نے دیا، وہ معیار ہے جو قرآن مجید نے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، افضلیت امیر المومنین کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھیں، آپ نے ان کا مختصر تذکرہ بھی کر دیا۔ اگر ہم قرآن کی طرف واپس چلیں اور قرآن سے پوچھیں جناب امیر کی اس امت مسلمہ میں کیا حیثیت اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو سورہ آل عمران ہمیں جناب امیر کا ایک ایسا تعارف پیش کرتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اصحاب بلکہ تمام عالم میں کوئی بھی جناب امیر کا اس صفت میں شریک قرار پا سکتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم آیہ مباہلہ کی طرف دیکھتے ہیں، جیسا کہ تمام افراد کے اذہان میں موجود ہے کہ جب آئی آیت اور کہا گیا کہ ان کو لے کر آئیے ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم مباہلہ کریں اور لعنت کریں اس پر جو جھوٹا ہو۔ اس سارے واقعے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب امیر کو رسول اللہ انفسنا کی منزل پر لے کر گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بیٹوں کی بات آئی تو امام حسن اور امام حسین چلے گئے، جہاں نساء کی بات آئی تو وہاں پر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ چلی گئیں، اور جب انفسنا کی منزل آئی تو رسول اللہ جناب امیر کو لے کے گئے۔ ایک مناظرہ ہے امام رضا علیہ السلام کا مامون کے دربار میں، اور وہاں پر بھی بحث جو ہے وہ یہ افضلیت امیر المومنین کی تھی، تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے وہاں پر اسی آیت سے استدلال فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کہا کہ یہ انفسنا بتا رہا ہے کہ علی جو ہیں وہ جناب رسول کے نفس کے مرتبے پر ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اور جو نفس ہے اگر رسول افضل ہیں تو ان کا جو نفس ہے وہ ان کے ہی مرتبے پر ہے، یعنی دوسرا شخص اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جسے رسول اور قرآن مجید نفس رسول کہے، اور باقی جو بھی ہوگا وہ اس کے بعد آئے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اب اگر رسول اللہ اور قرآن مجید جناب امیر کو نفس سے رسالت کے مقام پہ رکھ رہا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہاں پر جناب امیر کے مقابل آ سکے۔ اصحاب تو دور کی بات، کائنات پوری میں کوئی شخص جناب امیر کا اس صفت میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور
نفس کے حوالے سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دے رہے ہیں، تو یہ نفس کس معنی میں ہے؟ ہم ان کی خدمت میں ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ نفس یہاں پر بے معنی حقیقی نہیں ہے، جی بالکل کیونکہ ایسا ہم ہی ہے، کہیں نا کہ کیونکہ نفس بے نفس نفیس، یعنی خود اگر ہم آپ نے کہیں کبھی کہ نہیں کہا کہ رسول اور علی ایک ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ہم مجاز میں بھی جائیں تو اقرب جو معنی ہوگا وہ مراد لیا جائے گا۔ پھر یہاں پر ایک عجیب سا اعتراض یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین کو جب نفس رسول قرار دے رہے ہیں تو گویا الیاذ باللہ آپ ان کے لیے بھی نبوت یا رسالت کے قائل ہو رہے ہیں۔ جب رسول نے خود ہی اسے استثناء کر دیا، وہ آپ جا کے دیکھیے، یہ تو بخاری کے اندر روایت موجود ہے جس کو ہم حدیث منزلت کہتے ہیں، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جناب جب رسول اللہ نے استثناء قرار دے دیا، اور جب کہ قرآن مجید نے رسول اللہ کو آخری نبی کہہ دیا، خاتم النبیین کہہ دیا، تو اس کے بعد اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے آ کر، تو میرا خیال ہے کہ یا تو اس کی تحقیق میں مسئلہ ہے یا اس کی عقل میں کوئی خلل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو بس آیہ مباہلہ کی روشنی میں یہ چیز تو نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المؤمنین جب نفس سے پیغمبر قرار پا رہے ہیں تو یہ عقلی طور پر ایک کبھی چیز ہو جائے گی کہ جو نفس پیغمبر ہو اس سے افضل دیگر افراد قرار پائیں۔ اصل ممکن ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے، اور خود اس وقت یہ افراد موجود تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ افراد موجود نہیں تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے یا اس وقت مدینے میں موجود دیکھیے نہیں یہ تھے۔ بالکل آخری ایام کی بات ہے، یعنی بہت زیادہ بھی کھینچا تانی کر لیجئے تو 10 یا 11 ہجری اس کے لگ بھگ کی بات ہے۔ تو اگر 10 ہجری میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری تک تو جس نے ہونا تھا مسلمان ہو گیا، بالکل ایسا ہی اب کون باقی؟ اور اگر نہیں بھی ہوا تو کم از کم جن افراد کو جناب امیر پر افضلیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ تو کم از کم مسلمان ہے نا، وہ تو مدینے میں رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعاً نفس کی منزلت پہ ہوتا جناب امیر کے علاوہ تو رسول اللہ اسے بھی لے جاتے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ بعض افراد نے روایات گھڑنے کی کوشش کی ہے، ہاں، شامل کرنے کی کہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے دیگر افراد کو بھی ہم بھر کے پوری جماعت بنا کر لے جائیں، لیکن کیا کیجئے کہ وہاں پر ان کی وہ جو ایک کٹر قسم کی رجالی ابحاث ہیں جو جناب امیر کے فضائل کے باب میں کرتے ہیں، وہاں جا کے بھول جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی آپ جناب امیر کی شان میں کوئی روایت پیش کریں تو فوراً ان کی رجالی جو رگ ہے وہ پھڑک جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں روایت کا فلاں راوی جو ہے وہ مجہول ہے یا وہ ضعیف ہے یا اس کا حافظہ جو تھا وہ خراب تھا۔ لیکن جب کسی دوسرے کی شان بیان کرنی ہو حافظہ ٹھیک ہو جاتا تو ہے۔ حافظہ تو ٹھیک ہوتا ہے، جھوٹے سے جھوٹا راوی بھی قابل قبول قرار پاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جس روایت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آج کل ایک کلپ بھی جو ہے اس کے حوالے سے وائرل ہوا تھا کہ مباہلے میں فقط علی اور ان کی اولاد نہیں بلکہ حضرت عمر کی اولاد بھی گئی، ابو بکر صاحب کی بھی اولاد گئی، ان کی اولاد بھی گئی، اور جب کہ دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، اس میں تو اگر کوئی اشکال یہ بھی کرے کہ یہاں پر نفس رسول امیر المؤمنین نہیں تھے یا وہ ساتھ نہیں گئے تھے، تو خود مسلم کی روایت جو ہے اور باقی کتابوں سے قطع نظر مسلم کی روایت نہایت واضح ہے کہ وہاں پر جو پنجتن پاک تھے وہی اس آیت کا مصداق قرار پائے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ان 5 کے علاوہ گیا کوئی نہیں، یہ تو طے ہے تاریخی طور پہ بات۔ دوسرا، بعض افراد یہاں پہ ایک اور بھی شاطرانہ انداز اپناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ جناب امیر کو انفسنا سے نکال کر ابنانا کے ذیل میں داخل کر دیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کئی افراد ہم نے دیکھے ہیں کہ جو یہ حرکت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی اور جب ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں تو انفسنا کی منزل پہ کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو رسول اللہ خود گئے تھے۔ تو اس کا جواب آج سے بہت عرصہ پہلے میرے مولا امام رضا علیہ السلام دے چکے ہیں۔ یہی روایت جو میں نے بالکل اپنی ابتدائی گفتگو میں نقل کی، وہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے بلاؤ، دعوت دو۔ کبھی بھی انسان اپنے نفس کو دعوت نہیں دیتا اگر نفس نفیس خود اس کی بات ہو۔ یہاں نفس سے مراد مجازی ہے، یعنی وہ نفس جو نفس رسول ہے، یعنی وہ خود رسول کی ذات نہیں ہے، کوئی اور ہے جس کو وہ بلا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ خود بلاغت کے قوانین کے ایک چیز خلاف ہے، یعنی فساد کے خلاف ہے کہ قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم خود کو بلاؤ، خود کو بلا کر لے کر آؤ۔ یعنی اگر آج بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی خود کو ذرا بلانا ہے، مثلا دروازے پہ دستک ہو اور وہ شخص باہر آ جائے، وہ کہے کہ بھائی خود کو ذرا بلانا، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ جو بھی کہے گا ہمیں یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں واقعاً کہ اگر بے عقلی کو مجسم طور پر پیش کیا جائے تو ایسے افراد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ یہ تو چلے ہو گیا کہ ہم نے ثابت کر دیا انفسنا کی منزل پہ جناب امیر ہیں۔ ایک اہم چیز جو اس کے حوالے سے ہے، یہ آیت
اگر مباہلہ کو ہم کہیں کہ جناب یہ 10 ہجری کی ہے، تو 10 ہجری سے پہلے رسول اللہ اس آیت کے ذیل میں تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، روایات کے اگر کثیر ہم تعداد میں۔ روایات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے انفسنا، یعنی جو ہم سے آگے پوچھتے ہیں نا علی کیسے نفس رسول ہیں، ہم سے نہ پوچھو، رسول سے پوچھئے کہ رسول نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ کبھی رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو تم سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی ہے۔ من حارب علی فقد حاربنی۔ کبھی کہتے ہیں کہ جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو تمہارا گوشت و پوست ہے وہ میرا گوشت و پوست ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ جو تمہارا خون ہے وہ میرا خون ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا۔ روایت ہی بڑی دلچسپ ہے، یہاں پر اس کو حضرت ام سلمہ نے بڑا خوبصورت کر کے بیان کیا کہ میں سن رہی ہوں، مستدرک حاکم نشاپوری کی روایت ہے، مجھے یہ سننے میں آیا کہ تم رسول اللہ پہ سب و شتم کرتے ہو۔ وہ شراوی کہتا ہے کہ استغفر اللہ الیاذ باللہ اعوذ باللہ، یہ ہو سکتا ہے خدا کی پناہ کہ ہم رسول اللہ پہ سب و شتم کریں۔ تو حضرت ام سلمہ، یعنی یہ کس خوبصورت استدلال ہے حضرت ام سلمہ کا، کہ پہلے کیا رکھا کہ تم علی کے اوپر سب و شتم کر رہے ہو، یہ نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ تم رسول اللہ پہ سب و شتم کر رہے ہو۔ اور بالکل یہی آپ والی بات کہ وہاں پر رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے نفس کے مقام پر اس انداز سے پیش کیا۔ یعنی آپ دیکھیے ہر مقام پہ رسول اپنے حکم میں داخل کر رہے ہیں جناب امیر کو، سب و شتم میں، صلح میں، جنگ میں، گوشت میں، خون میں، ہر طرح سے محبت۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ جب یہ تمام حکم جناب امیر کے جو ہیں وہ وہی ہیں جو رسول اللہ کے، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری، تو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے انفسنا کا مطلب کیا ہے۔ یعنی رسول خود انفسنا کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ نفس رسول یعنی جو حکم میرا ہے اطاعت میں، جو حکم میرا محبت میں، جو حکم میرا صلح میں، جو حکم میرا جنگ میں، وہی حکم علی کا ہے۔ اب اگر کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے آ جائے کہ جو حکم رسول کے حکم میں داخل ہے، یعنی حکم کے باب میں وہ حکم رسول میں داخل ہے، اب کسی اور شخص کو آ کر آپ اس کے اوپر افضلیت دیں، مجھے بتائیے کہ کہاں رسول نے اس طرح سے احادیث بیان کی ہیں دوسروں کے بارے میں کہ ان کی ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دی ہو۔ واقعاً جناب امیر کے علاوہ کوئی شخص نفس رسول کی منزلت پہ نہ آ سکا، اور چونکہ نفس رسول کی منزلت پہ نہ آ سکا لہٰذا بعد رسول یا انفسنا ثابت کرتا ہے، یہ لفظ ثابت کرتا ہے، یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ جناب امیر سے افضل بعد رسول کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صحابی کی تو کیا بات کریں، کائنات میں، مخلوقات خدا میں بعد رسول اللہ جناب امیر المومنین کے سامنے کوئی اور افضلیت کے عنوان سے نہیں ٹک سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بس یہاں تک ناظرین نہایت واضح ہو جاتا ہے کہ جو صفات خود علماء اہل سنت اپنی کلام کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ معیار ہونا چاہیے، ان میں جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ آپ شجاعت کو لے لیں، چاہے اس کے علاوہ آپ دیگر صفات کو لیں، تو یہ صفات ہمیں اگر کہیں پر نظر آتی ہیں اور بدرجہ اتم اگر کسی میں نظر آتی ہیں تو وہ امیر المؤمنین کی شخصیت ہے۔ باقی جو افراد ہیں نہ ان میں ہمیں علم کا وہ جھلک نظر آتی ہے، نہ علم کی جھلک نظر آتی ہے، نہ شجاعت کی۔ وراثت اگر آپ رسول کی دیکھیں، اور یہاں وراثت سے مراد زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو اہل سنت کے دیگر معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم وراثت سے مراد لے رہے ہیں کہ علم کا وارث، رسول کی شجاعت کا وارث، رسول کے تقوی کا وارث، رسول کی روحانی جو ایک کیفیات ہیں ان کا وارث، ان سب کو جب اکٹھا کیا جائے تو جناب امیر کی ذات سامنے آتی ہے۔ تو ہم ایسی وراثت کی بات کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہاں پر آ کر جناب علی بلا وجہ میں زمین و آسمان کے قلابے میں لاتے ہیں اور کھینچا تانی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض خود کو خوش عقیدہ بیان کرنے والے، کہ جناب ایک باطنی خلافت ہے اور ایک ظاہری خلافت ہے، اور پھر اس طریقے سے کر کے وہ بات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جب رسول موجود تھے تو وہ ایک ہی شخص دونوں خلافتیں رکھتا تھا، تو بعد رسول یہ تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو یہاں یا تو یہ مان لیں کہ دونوں میں دونوں چیزوں کی لیاقت نہیں تھی۔ دیکھیے اگر ایک شخص ہے اور اس میں دونوں وراثتیں حاصل کرنے کی لیاقت اور قابلیت ہو تو پھر دو میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایک میں ایک کی قابلیت ہے اور دوسرے میں دوسرے کی قابلیت ہو تو پھر آپ کی بات درست ہے۔ آپ اگر جناب ابو بکر کے بارے میں یہ کہتے ہیں
کہ وہ ظاہری خلافت پہ متمکن تھے اور علی جو ہیں وہ باطنی پہ تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے اندر باطنی خلافت کو کسب کرنے کی قابلیت نہیں تھی۔ نہیں تھی، لیکن جناب امیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ علی میں تو تھی، علی میں دونوں قابلیتیں تھیں۔ تو جب ایک شخص میں دونوں قابلیتیں اسی دن موجود تھیں جس دن رسول اللہ دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم اب چونکہ روایات کی طرف آئیں، اسی کو لے کر آئیں، اور ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اہل سنت کے ہاں علم کو معیار قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی علم کو معیار قرار جی دیا ہے بالکل۔ کہ علم اور جہل جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر روایات کی جانب ہمیں ایک روایت جو ہے وہ نہایت ایک عمدہ روایت جو امام حسن علیہ السلام سے صحیح سند روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو ان کی متعدد کتب میں ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ میں بھی اس کو نقل کیا، اور اس کے صحیح محقق سند سے، سند بھی صحیح، اور حسن محقق کا سند سے نقل یعنی کیا۔ شاذ شسری کا اس کے اوپر حاشیہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اگرچہ وہ ایک متعصب قسم کا محقق ہے، اس نے کئی کتابوں کی تخریج اور تحقیق کی ہے، تحکیم کی ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ شخص بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب وہ خطبہ دیا امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد کہ اے لوگو تم میں سے آج، یعنی تم آج کس سے جدا ہو، لقد فارقکم، آج تم اس شخص سے جدا ہوئے ہو کہ جس سے پہلے والے اور بعد والے علم میں برتری نہ لے سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس کو، اسی روایت کو انشاءاللہ اس پہ ہم آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے، اسی روایت کے ذیل میں اس کے محقق جو ایک سلفی عقیدہ رکھتے ہیں سعد ششری، اس نے یہاں پر کہا کہ یہ روایت نہایت واضح دلالت کرتی ہے کس کی؟ افضلیت امیر المؤمنین پر، حتیٰ شیخین کے اوپر بھی، یعنی شیخین کے اوپر بھی یہ روایت امیر المؤمنین کو افضل ثابت کرتی ہے، وہ نہیں اس چیز کو مانا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بعض ایسے افراد کہ جن کے دلوں پر مہر ہے، جو امیر المؤمنین کے جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ یشہد القلب انہ باطل، یعنی امیر المؤمنین کی روایات کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے یہ روایات باطل ہیں، جیسا کہ یہی شمس الدین ذہبی ایک روایت کے جو صحیح سند روایت ہے کہ یا علی عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، وہاں پر کیا کہتا ہے؟ سند ٹھیک ہے، رجال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور حب اہل بیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا کہتا ہے یشہد القلب انہ باطل، اور یہ کیا ہے؟ روایت باطل ہے، اس کا مضمون باطل ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ کس آب کوثر سے دھل کے آیا تھا کہ جو گواہیاں دے رہا ہے کہ یہ باطل ہے؟ بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیں سند درست ہے، باقی معاملات درست ہیں، جناب امیر کی ذات والا صفات کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ صفت رکھ سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ کہا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو ان کے دل جو ہیں وہ اس طرح کے فضائل اور اس طرح کی چیزوں کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی روایت کے حوالے سے پھر ان کے ابن کثیر نے جو ہے کہا کہ یہ روایت درست ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کا متن کیا ہے؟ منکر ہے، اس میں نکارت پائی جاتی ہے، یعنی یہ تو ان کا پرانا ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں جناب امیر کی فضیلت کی کوئی بھی روایت آئے تو اس کے اندر اگر سند میں کوئی کیڑے نہ نکال سکیں تو اس کی دلالت میں خدشہ وارد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ روایت جو ہے وہ امام حسن علیہ یہ السلام امام کی حسن زبانی، کی میں آپ کے سامنے اگر اجازت دیں تو میں بیان کروں، یہ روایت جو ہے یہ مصنف کی ہے ابن ابی شیبہ کی، اور اس کی جو سند ہے وہ حسن درجے کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو دیگر طرق ہیں اس میں صحیح الاسناد بھی ہیں، خود البانی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، یعنی ایک اور سلسلہ سند ہے اس کو اس نے صحیح کہا ہے۔ یہ سب اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی خدشہ نہ رہے۔ امام حسن نے عجیب انداز میں خطاب فرمایا، یا ایھا الناس لقد فارقکم امس رجل ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون، یہ جو شخص گزرا ہے لوگوں، یہ وہ شخص تھا، یعنی جناب امیر وہ شخص تھے کہ نہ اولین و آخرین میں کوئی بھی شخص نہ اس کو درک کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پہ سبقت لے سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی اس میں سے اگر ہم رسول اللہ کو نکال دیں تو باقی پیچھے کون بچتا ہے کہ جو اس جملے کے اندر جناب امیر کے اوپر اپنی فضیلت کو ظاہر کر سکے؟ جناب اچھا یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، دنیا ساری کہیں بھی جائے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جنہیں رسول اللہ قرآن کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے۔
امام حسن کیا بیان کر رہے ہیں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے بابا اولین اور آخرین میں کوئی ان کے اوپر سبقت نہیں لے سکتا اور کوئی ان کو درک نہیں کر سکتا، ان کی فضیلتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب رسول اللہ ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ کر گئے ہیں اور اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اہل بیت کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو عقیدہ اہل بیت کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ روایت نہایت واضح اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ علم کے اعتبار سے امیر المؤمنین سے جو پہلے لوگ آئے وہ بھی افضل نہیں ہیں، اور بعد میں آنے والے بھی امیر المؤمنین کے علم کے برابر نہ ہو سکیں گے اور درک نہیں کر پائیں گے امیر المؤمنین کے مقام کو۔ تو اس روایت سے افضلیت امیر المؤمنین نہایت واضح بیان ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایک اور روایت جو علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا اور تواتر کی حد تک یہ روایت پہنچتی ہے، جسے حدیث طیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، طیر مشوی جسے کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ ہدیتاً لایا جاتا ہے اور رسول اللہ وہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس پرندے کے گوشت کے کھانے میں میرے ساتھ اس شخص کو شریک کر احب الناس کہ جو تیرے نزدیک لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ صدا محبوب ہو۔ محبوب۔ یعنی اب یہاں پر ہم نے معیار افضلیت جو ہے وہ محبوبیت دیکھنا ہے، جی یعنی ہاں، اگر کوئی شخص یعنی وہ بھی رسول جیسا ایک انسان کامل اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ کوئی معیارات رکھتا ہوگا۔ بالکل ایسا یعنی ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل اگر کوئی شخص کسی سے محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ ایک اندھی محبت قرار پائے یا اس کے معیارات جو ہیں وہ دنیاوی معیارات ہوں۔ تو رسول اللہ جس شخص سے محبت کر رہے ہیں، اور محبت بھی ایسی کہ اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ اے خدا اس شخص کو بھیج کہ جو تیرے نزدیک تمام لوگوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو، تو یہاں پر محبوبیت خداوند متعال قرار پاتی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شخصیت کون ہے۔ تو اس روایت کو اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے واضح کریں تو کیا نکلتا ہے اس سے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسی روایت ہے کہ آج تک معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں، آج تک ان افراد کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی ہے کہ جو جناب امیر پر دیگر افراد کو افضل قرار دینا چاہتے ہیں۔ میں نام لے لیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ایک کافی معروف شخصیت ہوئے مفتی اسحاق صاحب، میں نے باقاعدہ ان کا ایک لیکچر کلپ تھا وہ سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث طیر کو تو ہم مان ہی نہیں سکتے، کہا اگر اس کو مان لیا تو شیخین کہاں جائیں گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آدمی جب تعصب کا شکار ہو جائے اور اپنے عقیدہ باطل کو کسی بھی طور ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو تو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو مان لیا تو شیخین کو سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ان کی افضلیت سے ہاتھ اٹھانا پڑے بڑا گا۔ خوبصورت ان کا جملہ تھا، خوبصورت اس حوالے سے کہ ایک اعتراف ہے، خوبصورت اعتراف ہے کہ یہ سند ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں، اگر اس نو مان لیا تو ابو بکر عمر نو کتنے لئی پھر دیو؟ تو پھر ابو بکر عمر جو ہیں وہ ان کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ جی جب ایسے اس ہی ہے، روایت کو آپ صحیح مان لیں گے تو لہٰذا معیار روایات کی سند نہیں ہے، معیار رسول عقیدہ ہے، اللہ سے صادر ہونا نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے، اسی کے مطابق روایتیں اکٹھی کریں گے۔ روایتیں سیٹ کریں گے، روایتوں کو رکھیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا رجال وہ کیا اذا شاء احتجوا اذا شاء ترکوا، جہاں پر احتجاج ہوتی ہے وہاں پر اس سے احتجاج کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، جہاں پہ احتجاج نہیں ہے دلیل نہیں پکڑتے۔ اور راویوں کو وہ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کی طرح راوی استعمال ہو رہا ہے کہ اس سے احتجاج ہے صاف کیا رکھ دیا، اس کے بعد پھر اس سے کبھی کام نہیں پڑتا تو بالکل سائڈ پہ لگا کے رکھا۔ جس راوی کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ شیخین کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے یا صحابیوں میں سے کسی کی کوئی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، وہی راوی اگر جناب امیر کی کوئی فضیلت نقل کر دے تو یہاں پہ وہ مجروح ہو جاتا ہے اور وہاں پہ وہ قابل تحسین قرار مجھے پاتا ہے۔ اسی روایت کی حدیث طیر کی روایت کی سند کے حوالے سے ایک چیز یاد آئی، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے۔ بھائی یہ راوی ضعیف کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے حدیث طیر کو نقل کیا۔ بتائیے، تو اسی حدیث طیر کو نقل کیا، یہ راوی ضعیف نہیں ہے۔ اچھا یہ روایت کیوں ضعیف ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ کیونکہ بھائی راوی کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس نے حدیث طیر نقل کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان اگر کسی کے بغض میں اندھا ہو جائے تو یہ اس کا نابینا پن اسے کہاں تک لے جاتا ہے، وہ پھر دنیا میں بھی اندھا اور آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں، بالخصوص اگر اہل سنت میں سے ہیں، تو ان کو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے اگر آپ کسی اہل سنت گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں فقط یہ کہہ دینا کہ میں سنی گھر میں پیدا ہوا تھا یہ کافی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو عقل دی ہے، آپ تحقیق سے کام لیجئے اور اس قسم کی اگر کوئی چیزیں ہیں تو ان کو دیکھیے تاکہ بروز حشر اگر آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کے پاس کوئی حجت ہو۔ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ نہ ہو کہ آپ کوئی جواب پیش کریں اور خدا کہے کہ میں تو اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑی جو اہمیت کی حامل چیز ہے وہ آپ کی نجات ہے، اور وہ نجات آپ کو تحقیق سے ملے گی، اندھی تقلید سے نہیں۔
اور یہاں پر ایک واقعہ بھی جو ہم اپنے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہیں گے کہ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس کو نقل کیا کہ محمد بن سقا، عبداللہ بن محمد بن سقا، کہ اس کے لیے جو ذہبی نے تعبیر استعمال کی ہے حافظ اور امام اس کو کہا ہے، یعنی حافظ اور امام کا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ ایک دن یہ شخص جو ہے وہ حدیث طیر ممبر پہ بیان کرتا ہے، اسی حدیث طیر کو جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مزید بھی آپ کے لیے واضح اور زیادہ کھول کے بیان کریں گے۔ اسی حدیث طیر کو ممبر پر بیان کر رہا ہوتا ہے تو لوگ متحمل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لوگ اس بات کو بھانپ رہے تھے کہ یہ حدیث طیر جو یہ شخص بیان کر رہا ہے، اس سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان کو افضل سمجھتے تھے، یہ تو ٹکرا رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ شخص متحمل نہ ہو سکے، اس شخص کو ممبر سے اتارا، اس کے بعد اس ممبر کو دھویا گیا، یعنی ممبر کو پاک و صاف کیا گیا۔ بتائیے بھائی اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کی جو متعدد اصحاب نے نقل کی اور متواتر روایت ہے، صحیح، لیکن کیا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا، جسے حافظ بھی آپ کے ہاں تصور کیا جاتا ہے، امام بھی آپ کے ہاں تصور کیا جاتا ہے، لیکن فقط اور فقط امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ راندہ درگاہ قرار پاتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک حدیث طیر سے ان لوگوں کو خطرہ رہا ہے ہمیشہ۔ اب آپ دیکھیں اسی حدیث طیر کو ہم تھوڑا سا بیان کریں کہ جب رسول اللہ اس دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا اس شخص کو میرے لیے بھیج کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی، میں اس کا متن اگر بیان یہ مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری کی جو کتاب ہے اس سے میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ روایت جو ہے وہ کافی لمبی چوڑی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ آیا، اور اس کے بعد رسول نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اللہم ائتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی من ھذا الطیر۔ یہ رسول کی چھوٹی سی دعا ہے۔ اب یہ دعا ہو گئی، جب رسول یہ دعا کر چکے ہیں، اب یہ بات تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کوئی دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو، رسول اگر دعا فرمائیں تو وہ رد نہیں ہوتی۔ رسول نے دعا کر دی، اب جب رسول نے دعا فرما دی، اب دروازے پہ کون کھڑا ہے جی؟ صحابی رسول، کیا نام ہے جی؟ دروازے پہ کھڑے ہیں جناب انس ابن مالک۔ رسول کی دعا سنتے ہی جناب انس جو باہر کھڑے ہیں دروازے پر، ان کے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ خیال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول نے جب یہ دعا کی، یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دعا کے اندر کتنا بڑا مرتبہ چھپا ہوا ہے، کہ جناب انس کہتے ہیں کہ جیسی رسول نے کہا پروردگار میرے ساتھ یہ پرندہ کھانے کے لیے اس کو بھیج جسے تو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ تو اب جناب انس کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی انصاری آ جائے، کہ وہ خود انصار میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی رتبہ ملنے والا ہے، اگر رتبے کی بات نہ ہوتی تو وہ کیوں کہتے کہ کوئی انصاری آ جائے؟ یہاں رسول نے دعا کی اور وہاں جناب امیر تشریف لائے۔ اب انس کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی مہاجر کے ہاتھ لگ جائے یہ رتبہ، یہ مرتبہ۔ ان کا جائیں رسول اللہ جو ہیں وہ مصروف ہیں۔ جناب امیر چلے گئے، وہاں رسول دعا پہ دعا فرما رہے ہیں، یہاں پھر جناب امیر تشریف لائے، کہا نہیں آپ جائیں، رسول اللہ اس وقت مصروف ہے۔ جب تیسری دفعہ جناب امیر تشریف لائے اور اندر سے رسول اللہ کو معلوم ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تم علی کو کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ تو پھر انس نے بتایا کہ جناب میں تو چاہتا تھا کہ کوئی انصاری آئے، لیکن نہیں آیا، اور آیا وہی کہ جس کو واقعاً آنا چاہیے تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ جب دعا کر رہے تھے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ احب خلائق کون ہے، رسول جانتے تھے، لیکن دعا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کر کے آنے والوں کو یہ بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اپنی مرضی سے بھی کوئی کام کرتے ہیں، تو رسول نے اپنا مقدمہ اور اپنا مدعا بارگاہ خدا میں پیش کر کے یہ کہہ دیا کہ پروردگار اب تو بھیج، یعنی اب جو بھی آئے گا اسے خدا نے بھیجا ہوگا۔ بالکل ایسا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی خدا تبلیغات میں تو معصوم ہے، غیر تبلیغات میں معصوم نہیں ہے، تو وہاں پر یہ شبہ نہیں رہے تو گا۔ اب جناب امیر آتے ہیں اور جناب رسالت مآب کے ساتھ بیٹھ کر وہ پرندہ جو بھنا ہوا تحفے میں آتا ہے اسے نوش فرماتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب امیر پیچھے والوں کی بات چھوڑیں، اس وقت جب رسول موجود ہیں، رسول جب موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ جناب امیر کی ذات ہے۔ اب جو شخص بارگاہ خدا میں سب سے زیادہ محبوب ہو وہ افضل ہوگا، یا وہ افضل ہوگا کہ جو سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ جسے خدا محبوب رکھ رہا ہے وہ افضل ہے تو محبوب رکھ رہا ہے،
بلکہ اس کے ساتھ اگر ہم حدیث خیبر کو بھی ملا لیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، رسول نے خیبر میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی جناب رسول اللہ یہاں پر دو صفات بھی ہمارے یہاں بہرحال جب ممبروں سے بیان ہوتی ہیں یہ روایات تو سارا زور جو ہے وہ کرار اور غیر فرار پہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن میرے حساب سے اس سے بڑھ کر اس کے اندر صفات موجود ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اب جس کو بھی علم دیں گے وہ احب خلائق ہوگا۔ اچھا آپ کوئی مجھ سے کہے کہ جناب آپ یہاں پہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اسے علم دوں گا جو سب سے زیادہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ رسول نے کہا محبت کرتا ہوگا، محبت تو سب سے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مان لیجئے ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ سارے صحابیوں سے محبت کرتا تھا، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، یعنی آپ سے مراد اہل سنت کا، کہ تمام صحابی عادل ہیں، اور عادل ہیں اس لیے خدا سب سے محبت کرتا ہے، یا کئی ایسے ہوں گے اس وقت جن سے محبت کرتا ہے۔ اگر سب ایک ہی درجہ محبت پہ ہوں تو علی کی خاصیت کیا ہے کہ علی کو بھیجا جائے؟ یعنی رسول جب یہ صفت بیان کر رہے ہیں تو کوئی خاصیت ہونی چاہیے نا اس صفت کے اندر۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر حدیث طیر کی تفسیر کرنی ہے تو حدیث خیبر سے لے لیجئے، اور حدیث خیبر کی اگر تفسیر کرنی ہے تو حدیث طیر سے لے لیجئے۔ یہ دونوں جب ساتھ جوڑیں گے تو اس سے مطلب معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے خدا اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، اور کوئی شخص اس صفت میں جناب امیر کا شریک نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ ایک سلفی عالم کے جسے محدث زماں بھی کہا گیا، جسے بخاری زماں بھی کہا گیا، حتیٰ کہ جو مخالف افراد تھے، جو ان کے مشرب کے مخالف افراد تھے، انہوں نے بھی اس کی علمیت کا اور اس کا علم رجال اور علم حدیث کے حوالے سے اس کے قد کاٹ کا اعتراف کیا۔ ناصر الدین البانی اپنی کتاب سلسلۃ احادیث الصحیحہ میں اسی روایت کے ضمن میں بیان کرتا ہے کہ یہ روایت واضح دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ یعنی اگر دلالت کو ہم اپنی جیب سے بیان کر رہے ہوں تو پھر آپ کا اشکال پھر بھی اگر آپ کریں تو وارد ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اپنے خود علماء، جیسا کہ ابھی مفتی اسحاق صاحب کا بھی آپ نے بیان کیا، ناصر الدین البانی کا ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ روایت امیر المؤمنین کی شیخین کے اوپر افضلیت کے حوالے سے دلالت کرتی ہے، نہایت واضح دلالت کرتی ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث کو ہم نے نہایت واضح کر کے بیان کیا، چونکہ بہت کم اس حدیث کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اہل سنت نے اس کو بھانپ لیا، تو اس لیے انہوں نے اس کی پہلے سے بند باندھے اس کے اوپر کہ اس کے نقل پہ پابندی ہو، اور اگر نقل ہو بھی جائے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کی دلالت جو ہے وہ خدشے دار ہو جائے۔ بعض علماء اہل سنت نے اس حدیث کے اندر تحریف بھی کی، اور اس کے اندر جو احب الناس کی جو قید ہے روایت کو نقل کرتے ہیں، لیکن وہ احب الناس کی جو لفظ ہیں ان کو نکال دیتے ہیں تاکہ وہ جو افضلیت کا مادہ جہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ ثابت نہ ہو پائے۔ بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں، میں نے چونکہ یہ روایت نقل کی حاکم نیشا پوری کی مستدرک سے، تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح علی شرط شیخین، وہ اسے شیخین کی شرط پہ صحیح مانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی حاکم کی مستدرک پر ذاہبی نے جو ہے وہ حاشیہ لگایا ہے، اور اس کے اندر ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ حدیث واقعاً حدیث طے شرط شیخین کے مطابق صحیح ہے سوائے ابن ایاز کے، کہ یہ راوی جو ہے، اب اس کے بارے میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں جی کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ راوی جو ہے نا یہ جعل حدیث کرتا ہے، یہ روایات گھڑتا ہے، لیکن بعد میں مجھ پر یہ آشکار ہو گیا کہ یہ راوی تو سچا ہے، یہ راوی تو صدوق ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ خود ذاہبی جیسی شخصیت جو فضائل امیر المومنین کے رد کرنے کے باب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ شرط شیخین پر درست ہے، یعنی اس حدیث کو آپ مانیے کہ بخاری اور مسلم نے نقل کی ہو جیسے۔ اب ایسی روایت کے ہوتے ہوئے آپ جناب امیر پہ کسی اور کو فوقیت اور فضیلت دیں، واقعاً میں اپنے ان افراد سے کہ جو قلب سلیم رکھتے ہوں، جو عقل سلیم رکھتے ہوں، میں ان سے یہی کہوں گا
کہ جناب ایسی روایات کے ہوتے ہوئے اگر آپ جناب امیر پر کسی کو فوقیت و فضیلت دیں گے تو پھر ہمیں اتنا کہنے کا حق دیجئے کہ آپ کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ آپ حق کے جناب امیر المومنین میں ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو بھی کلوز کریں گے کہ ہمارے برادران اہل سنت کو یہاں پر چاہیے کہ وہ اگر تھوڑی سی فکر کریں، چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ چیز مسلم ہے کہ جتنے فضائل امیر المؤمنین کے لیے نقل ہوئے ہیں، احمد ابن حنبل نے، نسائی نے، حاکم نشاپوری نے، ان سب نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جتنے فضائل امیر المؤمنین کے لیے نقل ہوئے ہیں اور کسی کے لیے بھی نقل نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر ایک سبطان بھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فضیلت ہے، افضلیت اور چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ افضلیت کا معیار کس کو بنا رہے ہیں؟ ایک وہ شخصیت کے جس کے اس قدر فضائل نقل ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کے ہاں روایات ہیں کہ اگر امیر المؤمنین کے فضائل ان تمام لوگوں میں تقسیم بھی کر دیے جائیں پھر بھی کم، یعنی یہ لوگ کم پڑ جائیں گے، فضائل پھر بھی اس سے زیادہ ہیں۔ خود یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند خود روایت ہے۔ کئی ایسے صحابی مثلا ابن عباس سے اس طرح کی روایات منقول ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر علم علی کو دیکھا جائے تو اگر کل علم کے 10 حصے کیے جائیں تو ان 10 میں سے 9 حصے جو ہیں وہ علی کو ملے ہیں، اور بقیہ جو 10واں ہیں اس میں بھی علی کا حصہ ہے، اور باقی تمام خلائق اس میں علی کے ساتھ شامل ہیں۔ بالکل ایسا تو ہی ہے۔ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں، میں تو واقعا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ افضل اور ہوتا ہے، صاحب فضیلت اور ہوتا ہے۔ وہ ایک بندے کی فضیلتیں اتنی نقل کی ہیں رسول نے، جناب امیر کی جتنی فضیلتیں نقل ہوئی ہیں اس کے برابر اگر کسی اور کی نقل ہوئی ہوتی ہیں تو یقین کیجئے قیامت برپا کر دی جاتی، ممبروں پہ چڑھ کر اور مسجد کے میناروں پہ چڑھ کے نہیں معلوم کیسے کیسے اعلان ہو رہے ہوتے، ابھی نہیں کیے ہیں تو اتنی اعلان ہوتے ہیں، اگر ہو جاتی تو کیا مصیبت آتی آپ سوچئے۔ اور یہ وہ افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے دادا علی، ہم اپنے والد علی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہم خود سید ہیں، اور ایسے یہ سید ہیں کہ جو افضلیت امیر المومنین کی منکر بھی ہیں اور ثابت کیا کرنے ہیں کہ ہمارے اجداد یعنی ہمارے آبا افضل نہیں ہیں۔ یہ ویسے ہی سید ہیں جیسے حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایسے افراد کے لیے بروز محشر یہ رسول اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، وہاں پر ان کو جواب دینا ہوگا کہ جب دیکھو کہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ ان کے مقابل جب ہوں گے تو سوال یہ ہوگا کہ اس قدر میں نے علی کے فضائل نقل کیے، اس کے بعد پھر بھی تم نہیں مانے کہ علی افضل ہیں، تو بس یہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ لیس من اہلی، یہ شخص میرے اہل میں سے نہیں ہے۔ عرض کروں یہاں پر ہمارے لیے سید یا غیر سید ہونا معیار ہے ہی نہیں، ہمارے لیے ایسے سید سے لاکھ درجے بہتر وہ شخص ہے کہ جو سید نہیں ہے لیکن جناب امیر کی ولایت رکھتا ہو اور افضلیت کا قائل اور افضلیت کا قائل ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر جناب امیر المومنین کا، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر ان کا کوئی سگا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہوا لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر جناب امیر کا کوئی سگا بیٹا بھی جناب امیر سے منحرف ہو جائے تو ہم اسے چھوڑ کر جناب سلمان فارسی کے پیر کو دھو دھو کے پیئیں گے لیکن اس کے آگے نہیں جھکیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اہل سنت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر آپ کے خود اپنے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے زیادہ فضائل امیر المؤمنین کے نقل ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی علماء کو، جیسے ہم نے ابن سقاق کا یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ فضائل امیر المؤمنین بیان کرنے کی وجہ سے ان کو راندہ درگاہ بنا دیا جاتا تھا، اور اسی طرح آپ امام نسائی کو دیکھ لیں تو ان کو بھی اسی وجہ سے زد و کوب کیا گیا، ان کے بیدوں پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حاکم نشاپوری کو دیکھا جائے، یعنی کتنے ہی آپ کے علماء کی ایک فہرست ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فضائل امیر المؤمنین بیان کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ یا راندہ درگاہ بن جاتے ہیں، یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یا زد و کوب کیے جاتے ہیں۔ آپ اگر علم جرح و تعدیل اہل سنت اٹھا کے دیکھیں تو باقاعدہ یہ ایک جرح بنا دی گئی ہے کہ یہ علی کے فضائل زیادہ نقل کرتا ہے۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہی طریقہ ہے جرح و تعدیل ہے تو سب سے پہلے جو مجروح ہوگی ذات وہ رسول اللہ کی ذات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے برادران اہل سنت کو تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اپنا عقیدہ تحقیق کی بنا پر قائم کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کی تقلید کر کے کہ فلاں مولوی نے یہ بات کی، فلاں مولوی نے یہ بات کی، بلکہ تمام حقائق کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا عقیدہ قائم کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم آغا سے اجازت چاہیں گے اور اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہماری اس پوری فجر میڈیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔